الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام، احسان، فضل اور کرم یہ فرمایا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ اعتقادات کا معنی ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں، کچھ چیزیں ماننی ہیں دل سے اور کچھ کا انکار کرنا ہے دل سے۔ اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور اللہ کے غیر کو معبود نہیں ماننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا، بلکہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عبادات، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے، زبان سے رسالت کا اقرار کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان کا، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ پھر اخلاقیات، آدمی کے اندر حلم ہو، شکر ہو، صبر ہو، امانت ہو، سخاوت ہو، حیا ہو۔ اور معاشرات، رہن سہن اور حقوق، والدین کی اولاد پر، اولاد کے والدین پر، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر۔ تو معاشرات، رہنا سہنا، معاملات، آپس کے تعلقات، تجارت، ہدیہ، قرض، اس قسم کی چیزیں، ان کو معاملات کہتے ہیں۔ تو دین اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، ان 5 چیزوں کے مجموعے کو دین اسلام کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دین اسلام کو نمبر 1 پڑھنا ہے، نمبر 2 سمجھنا ہے، نمبر 3 اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے، باقی اس کو پھر پڑھانا، ان کو سمجھانا، آگے پہنچانا، یہ ہر آدمی کے ذمے، اس کی حیثیت، اس کی استطاعت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ لیکن دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو دین اسلام کو پہلی بات پڑھنا ہے، اسی پڑھنے کا نام علم ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں بات یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے عمل صالح اور ایک ہوتا ہے علم صحیح۔ عمل صالح تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، جن میں ایک دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ مجھے ایسا عمل عطا فرما جو صالح ہو اور آپ کے دربار میں مقبول ہو۔ تو عمل صالح کی بنیاد علم صحیح ہے، علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل صالح کیسے ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ مجھے علم نافع اور عمل صالح متقبل عطا فرما، اور آپ نے وہ علم جو نفع نہ دے اس سے پناہ مانگی ہے۔
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس پر عمل کی توفیق ہو، اور علم غیر نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس پر عمل کی توفیق نہ ہو۔ اس لیے دین اسلام میں پہلی بات ہے کہ آدمی کے پاس علم صحیح ہو، علم حاصل کرے۔ علم، اب یہ علم کتنا حاصل کرنا ہے؟ علم کتنا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہے وہ علم جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اور ایک ہے وہ علم جو ہر مسلمان کے ذمہ نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے ایک فرد کے ذمہ ہے۔ وہ علم جو ہر مسلمان کے ذمہ ہو اسے کہتے ہیں فرض عین، اور وہ علم جو ہر مسلمان کے ذمہ نہ ہو بلکہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقی گناہ گار نہ ہوں اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ علم بقدر عمل یہ فرض عین ہے، یعنی جو ہم نے کام کرنا ہے اس کام کے متعلق جاننا یہ فرض عین ہے۔ وہ آدمی کتاب پڑھ کر معلوم کرے، کسی سے پوچھ کر معلوم کرے، کسی سے سن کر معلوم کرے، کسی بھی طریقے سے ہو، اتنا علم فرض عین ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، تو جو عمل کرنا ہے اس عمل کے مطابق علم یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ علم ہوگا تو عمل کریں گے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا کہ جو سب بندوں کے ذمہ نہیں، سب بندوں میں سے کچھ پڑھ لیں تو باقی گناہ گار نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ ہمارے دور میں موجودہ ترتیب کے مطابق، مسافت کے مطابق تقریباً 77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ 77 کلومیٹر گھر سے باہر 77 کلومیٹر کی نیت سے نکلیں تو کہتے ہیں یہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو 77 کلومیٹر کے مسافت کے اندر ایک ایسے عالم کا ہونا کہ جس سے لوگ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکیں، لوگوں کو اپنے مسائل کا حل ملے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اس مسافت کے درمیان کوئی ایک شخص بھی ہو جو مسائل بتا سکے تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اپنے عمل کے لیے جتنا عمل کرنا ہے اتنا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، علم فرض عین کتنا ہے، علم فرض کفایہ کتنا ہے۔ تو میں نے عمومی طور پر علوم کے حاصل کرنے کے لیے 3 باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کی ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات، معاشرات، معاملات۔ نمبر 2، عمل صالح کے لیے علم صحیح کا ہونا ضروری ہے، علم صحیح نہ ہو تو عمل صالح ممکن ہی نہیں۔ نمبر 3، جتنا عمل کرنا ہے اتنا علم ہر مرد و عورت پر فرض عین ہے، اور اتنا علم کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ مسئلہ پوچھیں، لوگوں کو رہنمائی ملے، یہ فرض کفایہ ہے جو ہر آدمی کے ذمہ نہیں بلکہ سفر شرعی کی مسافت کے اندر ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جس کے بعد اتنا علم ہو کہ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل وہ پیش کر سکے۔ اب یہ جو پڑھنا ہے، خواتین نے 2 سالہ فاضلہ کورس، آج ان کا پہلا سبق ہے، اسی کے لیے چند ابتدائی اور بنیادی باتیں ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 3 باتیں مد نظر بنیادی طور پہ رکھیں۔ نمبر 1، عمل کی نیت سے پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں۔
عمل کی نیت سے پڑھیں، یہ نیت کریں کہ جتنا علم حاصل ہوگا اس پر عمل ضرور کریں گی انشاءاللہ۔ صرف اپنی استعداد بڑھانے کے لیے، معلومات اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے ساتھ فاضلہ کا لفظ لگانے کے لیے ہرگز نہ پڑھیں۔ اگر یہ نیت ہے بھی تو تبدیل کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا عمل۔ نیت اچھی، عمل کا فائدہ، نیت نہیں اچھی، عمل کا نقصان۔ نمبر 1، اپنی نیت کو ہم درست کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ شریعت نے تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ تو چونکہ یہ کورس کرنا ہے، 2 سال آپ نے محنت کرنی ہے، نمبر 1 نیت کریں کہ عمل کے لیے پڑھنا ہے، مقصود ہمارا عمل ہے، علم سے اور کوئی چیز مقصود نہیں۔ نمبر 2، تمام خواتین، تمام ہماری بہنیں بیٹیاں جو اس کورس میں شریک ہیں، اگر ان کا شرعی عذر نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں۔ مطلب جب 2 رکعت پڑھیں تو اس میں ایک تو یہ نیت کریں، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تو نے مجھے علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ میں شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ میرے اس کورس کو مکمل فرما دے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، درمیان میں کوئی عذر نہ آئے، درمیان میں کوئی بیماری نہ آئے کہ مکمل نہ ہو۔ نمبر 1، یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اس 2 رکعت میں شکر کی بھی نیت ہو، حاجت کی بھی نیت ہو، گناہوں کی معافی استغفار کی بھی نیت ہو، 20 نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ اس کے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گی، جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ نمبر 3، دعا مانگیں۔ دعا کیا مانگیں؟ وہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، ہر ایک کی اپنی طلب ہے، ہر ایک کا اپنا تقاضا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ آپ اپنی دعا میں 3 باتیں اس کورس کے حوالے سے ضرور مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ ہمارے اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو اپنے کرم، فضل، رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچا، اے اللہ اس کو مکمل فرما دے۔ نمبر 2، اے اللہ ہمارے اس کورس کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نافع بنا دے، ہمیں بھی فائدہ ہو، اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ نمبر 3، اے اللہ ہمارے اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو باعث اجر و ثواب بنا دے، ہمیں اس پر اجر ملے، ہمیں اس پر ثواب ملے، اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو 3 چیزیں دعا میں ضرور مانگیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو اپنے کرم اور فضل سے پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ نمبر 2، یا اللہ اس کو پوری امت کے لیے نافع بنا دے۔ نمبر 3، اے اللہ اس کو باعث اجر و ثواب بنا دے۔ تو 2 سالہ فاضلہ کورس کو شروع کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، عمل کی نیت۔ نمبر 2 رکعت صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار کی نیت سے 2 رکعت۔ نمبر 3، یہ دعا مانگنی کہ اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے، 2 سالہ فاضلہ کورس کو پوری امت کے لیے نافع بنا دے، ہماری باعث اجر و ثواب بنا دے۔ میں بھی ابھی آپ کے سامنے سبق میں بیٹھا ہوں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بیٹھا ہوں، بلکہ ہمارا جو نصاب تیار ہوا ہے میں نے اس کے لیے بھی نماز پڑھی ہے، اس کے لیے بھی رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں کہ ہمارے اس نصاب کو بھی یا اللہ تو لوگوں میں محبوب بنا دے، اپنے دربار میں مقبول بنا دے، اللہ اس کو قبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی ایسے کہ جیسے انسان
کسی سے بات کرتا ہے، اپنی ضرورت سامنے رکھتا ہے، دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگیں، اپنی کمزوری کو سامنے رکھ کے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سخاوت کے سمندر کو سامنے رکھیں، شان کریموں کو سامنے رکھے پھر مانگیں، انشاءاللہ مانگنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں 6 باتیں عرض کر دی ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، عمل صالح کے لیے علم صحیح بنیاد ہے۔ نمبر 3، جتنا عمل اتنا پڑھنا، یہ علم فرض عین ہر شخص کے ذمے ہے۔ اتنا علم کہ لوگ مسئلہ پوچھے تو بتایا جا سکے، یہ سفر شرعی کی مسافت کے اندر ایک شخص کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ ایک بھی ہو جائے گا باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 4، عمل کی نیت سے پڑھیں۔ نمبر 5، 2 رکعت پڑھنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے، کورس شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، جس میں شکر کی نیت ہو، حاجت کی نیت ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت ہو۔ جتنی نیتیں آپ کرنا چاہیں کریں، استغفار، گناہوں سے معافی کی نیت ہو۔ نمبر 6، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، امت کے لیے نافع بنا دے، ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ اب یہ جو 2 سالہ فاضلہ کورس ہماری بہنیں اور بیٹیاں کر رہی ہیں، اس کورس میں بنیادی طور پر 6 چیزیں ہیں، بنیادی طور پر 6 مضامین ہیں، 6 عناوین ہیں، مضمون کہہ لیں، عنوان کہہ لیں، کوئی چیز نام دے دیں۔ نمبر 1، قرآن کریم۔ اب قرآن کریم کے اندر الفاظ بھی پڑھنے ہیں، معنی بھی ہونے چاہیے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1، قاعدہ پڑھیں، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اور اس کو عیب نہ سمجھیں، عار محسوس نہ کریں۔ عمر جتنی بھی زیادہ ہو، رغبت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے قاعدہ پڑھیں، اصول تجوید پڑھیں، قوانین اور قاعدے جس سے قرآن کریم کو ٹھیک کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، اور پھر قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ، معنی، مفاہیم، مطالب، یہ سب چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو اس 2 سالہ فاضلہ کورس میں نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2، حدیث پاک پڑھنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر کئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اور حدیث پاک کے ساتھ ایک مضمون ہے متعلقات حدیث۔ متعلقات حدیث کا معنی جس کا حدیث پاک سے تعلق ہے۔ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، محدثین کے نام، طبقات کیا ہیں، درجات کیا ہیں، کون سی حدیث لینی ہے، کون سی نہیں لینی۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو حدیث سے متعلقہ ہیں، اور یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بہت ساری ایسی خواتین اس کورس میں شریک ہو رہی ہیں جن کا پہلے دینی علوم سے تعلق نہیں تھا، کسی دینی مدرسہ سے تعلق نہیں تھا، پہلے کچھ کسی مدرسے میں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، تو ممکن ان کے سامنے متعلقات حدیث آئیں، بھئی خبر متواتر کیا ہے، خبر مشہور کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، معلل کیا ہے، منکر کیا ہے، شاذ کیا ہے، یہ الفاظ آئیں تو اس الفاظ سے بدکنا نہیں ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم کیسے پڑھیں گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر سے گزر جائیں، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، آپ کو جس حد تک سمجھ آتا ہے وہ کافی ہے، بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور بعض ماشاءاللہ بہت صلاحیت کی مالک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ بہت آگے نکل جائیں گی۔ بعض کم استعداد کی ہیں، بعض درمیانی استعداد کی ہیں، بعض بہت اچھی استعداد کی ہوں گی بچیاں، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز بظاہر مشکل نظر آئے تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، یہ تو مشکل ہے،
کیسے پڑھیں گی، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتی، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھیں گی، اور اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھائیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 3، فقہ اسلامی۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ آ جائے گا اجماع امت کیا ہے، قیاس شرعی کیا ہے، یہ سب باتیں آپ سمجھ جائیں گی، آپ گھبرائیں مت۔ تو یہ فقہ مسائل کا نام ہے، یہ مسائل سیکھنے ہیں۔ نمبر 4، عقائد، توحید، رسالت، قیامت، دیگر جتنے ہمارے عقائد ہیں، یہ سب عقائد سمجھنے اور سب عقائد سیکھنے ہیں، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 5، سیرت اور تاریخ۔ ہم نے تاریخ میں دائیں بائیں کی فضول چیزیں نہیں لینی، زائدہ ضرورت نہیں لینی، بلکہ ہمارا مقصود نبوت کے متعلقہ چیزیں ہیں، صحابہ کرام اہل بیت کے متعلقہ چیزیں ہیں، ائمہ اطہار اور شخصیات کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اسلام کا سنہرا ماضی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اسلام کی تاریخ ہونی چاہیے، مقدس شخصیات کی سیرت اور کردار سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ مراد ہے سیرت اور تاریخ، ایسی ہم نے پڑھنی ہے۔ نمبر 6، گرامر، عربی زبان کی، جسے علم الصرف اور علم النحو کہتے ہیں، تاکہ عربی پڑھ سکیں، عربی سمجھ سکیں، اور اس سے مقصود قرآن کریم پڑھ سکیں، حدیث پاک سمجھ سکیں، اور فقہ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، یہ مقصود ہے گرامر سے۔ تو گویا 2 سالہ فاضلہ کورس میں بنیادی طور پہ ہمارے سامنے 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، قرآن کریم، جس میں قاعدہ، اصول تجوید اور تفسیر۔ نمبر 2، حدیث پاک، جس میں متعلقات حدیث اور حدیث پاک۔ نمبر 3، فقہ اسلامی، مسائل شریعت۔ نمبر 4، عقائد، کون سی چیزیں ماننی ہیں، کون سی چیزیں نہیں ماننی۔ نمبر 5، سیرت اور تاریخ۔ نمبر 6، علم الصرف، علم النحو یعنی گرامر۔ یہ 6 چیزیں ہوں گی اس فاضلہ کورس کے اندر۔ تو میری تمام بچیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کورس میں پابندی کے ساتھ شریک ہو، ناغہ نہ کریں۔ ناغہ کرنے سے آدمی بہت پیچھے چلا جاتا ہے، ایک دن سبق نہ پڑھے، اگلے دن سستی آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، سبق کے چھوٹنے کی وجہ سے آگے ذرا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اسباق کی پابندی کریں، بہت زیادہ ناغہ نہ ہونے دیں۔ پھر جو سبق پڑھیں پورا اہتمام کریں، کوئی شرعی عذر نہ ہو، وضو کے ساتھ بیٹھیں، بغیر وضو کے سبق میں نہ پڑھیں، بیٹھیں، بغیر وضو کے سبق میں نہ بیٹھیں، بغیر وضو کے درسگاہ میں نہ آئیں، بغیر وضو کے کتب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یعنی اگر وضو کے بغیر لگا لیا گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، ان اوراق پہ دین لکھا ہے، قرآن کریم کو تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ باقی چیزوں کو لگا سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ بغیر وضو کے ان دینی کتب کو ہاتھ نہ لگائیں، پابندی کریں، وضو کے ساتھ بیٹھیں، اور پڑھانے والی معلمہ، پڑھانے والی استانی، پڑھانے والی باجی صاحبہ ادب کریں، ان کو عزت دیں، خیال کریں۔ اگر کسی غلطی پر وہ ڈانٹ دیں تو خوش ہوں، محسوس نہ کریں مجھے کیوں ڈانٹا ہے۔ جو شخص اپنے استاد کی ڈانٹ نہ سن سکے وہ علم کیسے پڑھے گا، اور جو شخص اپنے شیخ کی ڈانٹ نہ سن سکے اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے شیخ اور استاذ کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ ڈانٹیں، وہ سمجھائیں، سخت لہجے میں بات کریں تو فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر کسی کو کچھ سمجھانے والا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ تیرا کرم ہے کہ مجھے آپ نے سمجھانے والی کوئی ذات دی ہے، نگرانی کرنے والی کوئی ذات دی ہے۔ اس لیے اپنی معلمہ صاحبہ، استانی صاحبہ، باجی صاحبہ، جو لفظ آپ مناسب سمجھتی آپ نے کہنا ہے، تو ان کا ادب کریں، ان کی عزت کریں،
بدتمیزی اور بے ادبی کا تصور بھی نہ کریں، کسی مسئلے پر وہ ڈانٹ دیں تو اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اور جو پڑھتی ہیں اس پڑھے ہوئے سبق کو یاد کریں، اس کا مطالعہ کریں، تکرار کریں۔ یہ مطالعہ اور تکرار کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جو سبق آپ نے کل پڑھنا ہے آج شام اس کو پہلے دیکھ لیں، جو کل پڑھنا ہے آج اس کو دیکھ لیں۔ اور مطالعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو کل پڑھنا ہے اس کو سمجھ لیں، نہ، اس کو دیکھ لیں۔ اتنا بندے کے اندر شعور آ جائے کہ کل والے سبق اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز مجھے آتی ہے، یہ نہیں آتی، یہ سمجھ آئی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ اب مطالعہ کے بعد جو سبق میں بیٹھے گی، آپ دیکھنا شرح صدر کیسے ہوتا ہے، ذہن کیسے کھلتا ہے، بات سمجھ کیسے آتی ہے۔ مطالعہ کا بہت فائدہ ہے۔ تو مطالعہ کا معنی جو کل پڑھنا ہے اس کو آج دیکھ لیں، اور اتنا ذہن بن جائے کہ یہ سمجھ آتا ہے اور یہ نہیں آتا، بس فرق ہو جائے، اور پھر استاد سے پڑھیں، اپنی استانی سے، اور پھر رات کو تکرار کریں۔ تکرار کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سنانا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کو سنائیں، امی جان کو سنائیں، بہن کو سنائیں، شادی شدہ ہیں شوہر کو سنائیں، بچوں کو سنائیں۔ جو آج پڑھا اس کا تکرار کریں، جیسے تعلیم ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا اور گھر والے دیگر افراد کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو آنے سے پہلے سبق کا مطالعہ کریں اور جانے کے بعد سبق کا تکرار کریں۔ پڑھنے سے پہلے مطالعہ اور پڑھنے کے بعد تکرار، اس کا خیال کریں۔ پھر اپنے پاس ایک نوٹس بک رکھیں، ایک کاپی اپنے پاس رکھیں، جو باتیں استاد کہیں، جو باتیں استانی صاحبہ بتائیں اس کو لکھ لیا کریں، اور اگر دوران سبق کوئی چیز نہیں آ جائے جو کتاب کے متعلقہ نہیں ہے اس کو بھی لکھیں، تو اپنے نوٹس تیار کریں، لکھا کریں اس کو۔ آپ کے بعض سوالات وہ ہوں گے کہ جو کتاب کے متعلقہ ہوں گے، بعض ہوں گے جو کتاب کے متعلقہ نہیں، اپنی ذات اور آپ کے گھر سے وابستہ ہے۔ تو جو سوالات آپ کے سبق اور کتاب کے متعلق ہیں ان کو تو آپ درسگاہ میں پوچھ لیں، اور جو سبق اور کتاب کے متعلق نہیں ہے اس کو درسگاہ میں مت چھیڑیں، اس سے باقی خواتین کا حرج ہوتا ہے۔ وہ آپ مناسب سمجھیں، اپنی استانی سے ان کا ذاتی نمبر لے لیں اور سبق سے فارغ ہونے کے بعد ان سے پوچھ لیں۔ وہ جیسے آپ کو کہیں بھی کال کر لیں یا میسج کریں یا یوں کر لیں، جیسے وہ فرمائیں اس کے مطابق رابطہ کر کے آپ پوچھ لیں۔ تو ان چیزوں کا آپ ذرا خیال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے تو دعا فرما لیں۔ اس کے بعد آج ہر استانی اور معلمہ اپنے سبق کے متعلقہ جو دو چار باتیں فرمانا چاہیں گی فرما دیں گی، اور انشاءاللہ پھر باضابطہ آپ کے اسباق شروع ہو جائیں گے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ کریم، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو اپنے کرم اور فضل سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو پوری امت کے لیے نافع بنا دے، اور اس 2 سالہ فاضلہ کورس کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ اے اللہ کریم، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن داء لا ينفع۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس کورس میں شریک ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کو اپنی شان کے مطابق اللہ کریم اجر عطا فرما، علم کا ذوق عطا فرما، حافظے کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما، زبان میں فصاحت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، علم کی محبت عطا فرما، علم سے تعلق عطا فرما، اس علم پہ جو آپ نے فضائل عطا فرمائے ہیں وہ سب عطا فرما۔
جو دنیوی فائد رکھیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے مرکز اہل سنت والجماعت، ہمارے ادارے مرکز اصلاح النساء، خانقاہ حنفیہ، ای مرکز، اے اللہ ان سب کو اپنے کرم سے قبولیت عطا فرما، ان میں کام کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے لیے ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ یا اللہ یا کریم اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے، اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے۔ اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔